پاکستان کا اہل فلسطین سے یکجہتی کا اظہار، ایوان صدر میں تمام جماعتیں ایک میز پر جمع۔ وزیر اعظم شہباز شریف نے دو ٹوک کہا، چاہتے ہیں فلسطین کی آزاد ریاست قائم ہو جس کا دارالحکومت القدس ہو۔ اعلامیے میں کہا گیا، پاکستان آزاد فلسطینی ریاست دارالحکومت القدس کی حمایت کرتا ہے۔ غزہ میں فوری جنگ بندی اور جارحیت کے خاتمے کا مطالبہ 29 نومبر فلسطینی عوام سے یکجہتی کے دن کے طور پر منایا جائے گا۔ وزیر اعظم شہباز شریف کی چینی سفارت خانے آمد، دہشت گرد حملے میں چینیوں کی ہلاکت پر اظہار تعزیت کیا۔ کہا، دہشت گردی کے اس واقعے کی تحقیقات کی ذاتی طور پر نگرانی کروں گا۔ ذمہ داران کی جلد از جلد شناخت کے بعد کیفر کردار تک پہنچایا جائے گا۔ چینی سفیر نے کہا، امید ہے واقعے کے ذمہ داروں کو جلد سزائیں دی جائیں گی۔ اور کراچی ایئرپورٹ کے قریب دھماکے کی تفتیش جاری۔ ایئرپورٹ کے 3 کلومیٹر اطراف میں جیو فینسنگ، دہشت گردوں سے رابطے کے شبے میں متعدد افراد حراست میں۔ چینی انجینئرز کی نقل و حرکت کی معلومات دہشت گردوں تک کیسے پہنچی، تحقیقات جاری۔ سی ڈی اے نے اسلام آباد میں خیبر پختونخوا ہاؤس سیل کر دیا۔ کے پی ہاؤس کو بلڈنگ رولز کی خلاف ورزی پر سیل کیا گیا۔ فیملی بلاک میں مقیم خاندانوں کو بھی 24 گھنٹے میں خالی کرنے کا نوٹس۔ حکام کا کہنا ہے، لیز ایگریمنٹ منسوخ، بار بار نوٹس کے باوجود جواب نہ دینے پر ہاؤس سیل کیا گیا۔ خیبر پختونخوا اسمبلی نے کے پی ہاؤس میں کارروائی کی تحقیقات کے لیے 11 رکنی پارلیمانی کمیٹی قائم کر دی۔ کمیٹی کے پی ہاؤس اسلام آباد میں کارروائی کی تحقیقات اور نقصانات کا جائزہ لے گی۔ وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا کے خلاف اسلام آباد میں 7 مقدمات درج، ایک مقدمے میں بانی پی ٹی آئی بھی نامزد۔ پی ٹی آئی قیادت اور کارکنوں کے خلاف مقدمات کی تعداد 12 ہو گئی۔ بانی پی ٹی آئی کی بہن علیمہ اور عظمیٰ کا 1 دن کا جسمانی ریمانڈ منظور۔ اسد کیسر کے بھائی عدنان خان 7 روزہ جسمانی ریمانڈ پر پولیس کے حوالے۔ علی امین گنڈا پور، عامر مغل کے ناقابل ضمانت وارنٹ گرفتاری جاری ہو گئے۔ کے پی ہاؤس اسلام آباد پر غیر قانونی ریڈ کیا گیا۔ مشیر اطلاعات خیبر پختونخوا بیرسٹر سیف نے کہا، وزیر اعلیٰ علی امین گنڈا پور سائیڈ میں ہو گئے تھے، بھاگے نہ گرفتاری دی، سیکیورٹی والے ہٹے تو وہ خیبر پختونخوا پہنچ گئے۔ تحریک انصاف نے ڈی چوک پر احتجاج کیا، علی امین بھی پہنچے اور کارکنوں سے خطاب کیا۔ وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا کی رات گئے پارٹی کارکنوں اور رہنماؤں سے ملاقات۔ کہا، پرام جد و جہد منظم انداز سے جاری رہے گی، کسی سے دشمنی نہیں، اپنے مقصد پر توجہ دینی ہے۔ اس موقع پر کارکنوں اور پارٹی قائدین کی جانب سے وزیر اعلیٰ کو روایتی پگڑی بھی پہنائی گئی۔ حکومت دسمبر تک ختم ہوتے دیکھ رہا ہوں، پی ٹی آئی رہنما اسد کیسر کہتے ہیں، علی امین گنڈا پور کی واپسی کے حوالے سے لا علم ہوں، نہیں پتا وہ کیسے واپس آئے۔ بانی پی ٹی آئی کے واضح احکامات تک ہم احتجاج جاری رکھیں گے۔ علی امین کے مذاکرات ہوئے یا نہیں میں نہیں جانتا، نہ مذاکرات کا حصہ تھا۔ آئینی ترامیم کے لیے ہمارے ارکان پارلیمنٹ کو خریدنے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ کسی بھی غیر قانونی ترامیم کی بھرپور مزاحمت کریں گے۔ حکومت کو کہتا ہوں، ترامیم کا مسودہ لائیں، ہم بات چیت کے لیے تیار ہیں۔ سیکیورٹی خدشات کے باعث اڈیالہ جیل میں 11 دن ہر قسم کی ملاقاتوں پر پابندی آئے۔ جیل ذرائع کا کہنا ہے، 18 اکتوبر تک ملاقاتوں پر پابندی کا فیصلہ پنجاب حکومت نے کیا ہے۔ بانی پی ٹی آئی سے پارٹی رہنماؤں، وکلاء اور فیملی کی ملاقات پر بھی پابندی عائد کی گئی ہے۔ پابندی کا اطلاق عام قیدیوں پر بھی ہوگا۔ سپرنٹینڈنٹ اڈیالہ جیل نے سیکیورٹی خدشات کے پیش نظر بانی پی ٹی آئی کے کیسز کی سماعت آئندہ ہفتے تک ملتوی کرنے کے لیے درخواستیں دے دی۔ محکمہ داخلہ پنجاب کا آئی جی جیل اور سپرنٹینڈنٹ اڈیالہ کو لکھا گیا خط بھی منسلک ہے۔ عدالتی فیصلوں کی مثالوں نے ملک کا بیڑا غرق کر دیا ہے۔ کیا ججز آئین کے پابند نہیں؟ عدلیہ کبھی مارشل لاء کی توثیق کر دیتی ہے؟ پاکستان میں یہی ہو رہا ہے، ایک کے بعد دوسرا مارشل لاء آ جاتا ہے۔ غیر آئینی اقدام کی توثیق کا اختیار ججز کے پاس کہاں سے آ جاتا ہے؟ چیف جسٹس کے محکمہ آبادی پنجاب کے ملازم کی نظر ثانی درخواست پر سماعت میں ریمارکس، کہا لگتا ہے وقت آ گیا ہے ججز کی کلاسز کرائی جائیں۔ عدالتی فیصلہ آئین و قانون سے بالا تر نہیں ہو سکتا۔ کیا جج بننے کے بعد آئین و قانون کے تقاضے ختم ہو جاتے ہیں؟ وکلاء کو آئین کی کتاب سے الرجی ہو گئی ہے، آئین کی کتاب اپنے ساتھ عدالت میں نہیں لاتے۔ کہا جاتا ہے 2.5 سال پرانی نظر ثانی درخواست کیوں لگائی؟ مارگلا ہلز نیشنل پارک توہین عدالت کیس کی سماعت میں چیف جسٹس نے ریمارکس دیے۔
کیا سوشل میڈیا ججوں کو گالیاں دینے کے لیے ہے؟ لائکس کے لیے اداروں سے کھیلا جا رہا ہے؟ بڑے بڑے تھم نیل بنائے جاتے ہیں؟ الیکشن کیس کا فیصلہ 13 دن میں دیا، اس پر کسی نے گالی نہیں دی، کسی نے ٹائمنگ کا سوال نہیں اٹھایا۔ کیا اب پارلیمنٹ، عدلیہ اور میڈیا میں گینگسٹرزم سے فیصلے ہوں گے؟ غزہ پر اسرائیلی حملے کا 1 سال، پاکستان میں یوم یکجہتی فلسطین منایا گیا۔ فلسطینیوں سے یکجہتی کے لیے کراچی سمیت مختلف شہروں میں ریلیاں۔ کراچی کی شاہراہ قائدین پر اسکول کے طلباء کی جانب سے غزہ کانفرنس، ہزاروں بچوں نے شرکت کی، فلسطین کے حق میں نعرے لگائے۔ غزہ پر اسرائیلی جارحیت کو 1 سال مکمل۔ حماس کی القسام بریگیڈ کے ترجمان ابو عبیدہ پھر منظر عام پر آ گئے۔ ویڈیو پیغام میں کہا، فلسطین کی سرزمین مجاہدوں کو اس طرح پیدا کرتی ہے جس طرح زیتون اگاتی ہے۔ شہادت کی تمنا ہمیں باپ دادا سے وراثت میں ملی ہے۔ 2 عظیم رہنما اسماعیل ہنیہ اور حسن نصر اللہ کی شہادت اس بات کا واضح ثبوت ہے۔ جنگی محاذ پر ڈٹے ہوئے ہیں، اپنی زمین کی 1-1 انچ کی حفاظت کے لیے ثابت قدم رہیں گے۔ ہمیں ایسے دشمن کا سامنا ہے جو بچوں کو قتل کر رہا ہے۔ ہم نے غزہ میں دشمن کے ہزاروں فوجیوں کو ہلاک کیا، درجنوں ٹینکوں اور سینکڑوں بختربند گاڑیوں کو تباہ کیا۔ صہیونی فوج نے 24 گھنٹوں میں مزید 39 فلسطینی شہید کر دیے، درجنوں زخمی ہیں۔ حماس اور اسرائیلی فورسز میں جھڑپیں جاری۔ القسام بریگیڈ کا تل ابیب کے مضافات میں فارم ہاؤس پر راکٹ حملہ، متعدد اسرائیلی زخمی ہو گئے۔ لبنان کی سرحد پر حزب اللہ اور اسرائیلی فورسز کی لڑائی جاری۔ حزب اللہ سے جھڑپوں میں اسرائیل کے 2 فوجی ہلاک ہوئے۔ حزب اللہ کا اسرائیل کے شہر حیفا پر راکٹوں سے حملہ، 10 افراد زخمی۔ اسرائیلی دفاعی نظام راکٹ حملہ روکنے میں ناکام رہا۔ اسلام آباد اور راولپنڈی میں 3 روز کی چھٹیوں کا اعلان، 14، 15 اور 16 اکتوبر کو عام تعطیل ہوگی۔ نوٹیفیکیشن میں بتایا گیا ہے کہ وفاقی حکومت نے جڑواں شہروں کے لیے چھٹیوں کا اعلان SCO کانفرنس کی وجہ سے کیا۔ پاکستان اسٹاک مارکیٹ میں زبردست تیزی، تاریخ کی بلند ترین سطح عبور۔ 100 انڈیکس 84,910 پوائنٹس کی بلند ترین سطح پر بند ہوا۔ دوران کاروبار انڈیکس میں 1456 پوائنٹس تک کا اضافہ ریکارڈ کیا گیا۔ اسپیکر قومی اسمبلی نے عادل بازئی کی نااہلی کا ریفرنس الیکشن کمیشن کو بھیج دیا۔ ریفرنس میں کہا گیا ہے آرٹیکل 63A کے تحت عادل بازئی کی نشست خالی قرار دی جائے۔ عادل بازئی کی نااہلی کا ریفرنس پارٹی صدر نواز شریف نے اسپیکر کو بھجوایا تھا۔ قومی اسمبلی کی ویب سائٹ پر عادل بازئی کی نون لیگ میں شمولیت دکھائی گئی۔ عادل بازئی سوشل میڈیا اکاؤنٹس پر نون لیگ سے لاتعلقی کا اظہار کرتے رہے۔ پاکستان میں کبھی بھی متبادل عدلیہ قائم نہیں کی جا سکتی، وکلاء اور بار اسے کبھی قبول نہیں کریں گے۔ بابر اعوان کا وکلاء کنونشن سے خطاب، کہا لاکھوں لوگوں کے لیے 5 ہائی کورٹس میں ریٹ کا دروازہ بند ہونے جا رہا ہے۔ شہباز کھوسا نے کہا پاکستان کے 25 کروڑ عوام کے حقوق پر شب خون مارا جا رہا ہے۔ ریاست علی آزاد ایڈوکیٹ نے کہا ترامیم کے بعد صدر اور وزیر اعظم جج تعینات کریں گے تو وہ سیاسی عدالت ہوگی۔ حامد خان نے کہا متبادل آئینی عدالت کے لیے وکلاء کی لاشوں سے گزرنا پڑے گا۔ شمالی وزیرستان کے علاقے اسپمبام میں شہید جوان آبائی علاقوں میں سپرد خاک۔ آئس پیار کا کہنا ہے شہدا کی مکمل فوجی اعزاز کے ساتھ تدفین کی گئی۔ نماز جنازہ میں فوجی افسران، جوانوں، شہدا کے لواحقین اور علاقہ مائدین نے شرکت کی۔ پاک فوج کے جوان فتنہ الخوارج کے خلاف بہادری سے لڑتے ہوئے شہید ہوئے تھے۔ میاں والی میں مکڑوال کے قریب انٹیلیجنس بیسڈ کارروائی۔ ترجمان CTT کے مطابق فائرنگ کے تبادلے میں فتنہ الخوارج کے 7 دہشت گرد ہلاک، 8 فرار۔ دفاع خواجہ آصف سے روسی فیڈریشن کے سفیر البرٹ پیخوریف کی ملاقات، 2 طرفہ دفاعی اور اقتصادی تعاون پر بات چیت۔ خواجہ آصف نے کہا پاکستان علاقائی امن و سلامتی کے لیے پرعزم ہے۔ روس کے ساتھ دفاع، تجارت اور توانائی پر طویل المدت ترقی شراکت داری چاہتے ہیں۔ روسی سفیر نے پاکستان کے ساتھ باہمی دلچسپی کے شعبوں میں تعاون کے لیے عزم کا یقین دلایا۔ بھارتی فضائیہ کے ناقص انتظامات، ایئر شو کے دوران 5 شہری ہلاک، سینکڑوں اسپتال میں زیر علاج۔
भारतीय फिजाइया की आलमी रिकॉर्ड बनाने के लिए चेन्नई में मरीना बीच पर 16 लाख शहरियों को जमा करने की कोशिश। शदीद गर्मी में बुनियादी सहूलतें ना होने से दर्जनों लोग साहिल पर ही बेहोश हो गए। बड़ग्राम की सब जेल में कैद मुलजिमा का जेल सुप्रिंटेंडेंट पर ज्यादती का इल्जाम। महकमा जेल खाना जात ने जेल सुप्रिंटेंडेंट को मुअत्तल करके इंक्वायरी का हुक्म दे दिया। मुतासरा खातून ने कहा सुप्रिंटेंडेंट जेल शहरियार ने ऑफिस बुलाकर ज्यादती का निशाना बनाया। जेल सुप्रिंटेंडेंट ने जमानत कबल अज गिरफ्तारी हासिल कर ली। मुलजिमा 3 अक्टूबर को जमानत पर रिहा हुई थी। उसके वालिद ने सोना, लैपटॉप और दीगर अशिया चोरी का मुकदमा दर्ज कराया था। मुल्तान टेस्ट का पहला रोज कौमी बैटर्स के नाम। दिन के अख्ताम पर 4 विकेटों पर 328 रन बना लिए। शान मसूद की 4 साल बाद सेंचुरी, 151 रन की इनिंग्स खेली। अब्दुल्ला शफीक ने 5वीं टेस्ट सेंचुरी दाग दी। शान और अब्दुल्ला ने दूसरी विकेट पर 253 रन की शराकत बनाई। बाबर आजम खेल खत्म होने से कुछ देर पहले 30 रन पर विकेट दे बैठे। सऊद शकील 35 रन बनाकर विकेट पर मौजूद। इंग्लैंड की जानिब से गस एटकिंसन ने 2 विकेटें हासिल की। अब्दुल्ला शफीक कहते हैं बतौर खिलाड़ी आपको बुरे वक्त से भी गुजरना पड़ता है। दूसरी विकेट के लिए शान के साथ पार्टनरशिप अहम थी। मैच देखिए ए स्पोर्ट्स पर बराह रास्त। वुमेन्स T20 वर्ल्ड कप में जनूबी अफ्रीका और इंग्लैंड का टाकरा। प्रोटियास का इंग्लिश टीम को जीत के लिए 125 रन का हदफ। जनूबी अफ्रीकी कप्तान 42 और कैब 26 रन बनाकर नुमाया रहे। सूफी ने 2 खिलाड़ियों को आउट किया। हदफ के ताक़ुब में इंग्लैंड की बैटिंग जारी। दोनों टीम्स अपना पहला मैच जीत चुकी हैं। इवेंट के तमाम मैचेस ए स्पोर्ट्स पर बराह रास्त दिखाए जा रहे हैं। मेरा हरीफ अच्छा फाइटर था, उसकी कमजोरी पकड़ी और अटैक किया। पाकिस्तानी बॉक्सर मोहम्मद वसीम WBF फाइट में कामयाबी पर खुश। ARY न्यूज से गुफ्तगू में कहा वीजे में ताखीर की वजह से बहुत मुश्किलात हुई। फाइट वाले दिन ही माल्टा पहुंचा था। अगली टाइटल फाइट रोमानिया में होगी। जल्द तैयारी शुरू करूंगा। तिब का नोबेल इनाम 2 अमरीकी साइंसदानों के नाम। विक्टर एम्ब्रोस और गैरी रोकन को माइक्रोजीन की दरियाफ्त पर आलमी एजाज दिया गया। ये दरियाफ्त जीन की हरकतों को मुतय्यन करने वाले उसूल जानने से मुताल्लिक अहम पेशरफ्त है। विक्टर एम्ब्रोस ने अपनी तहकीक हार्वर्ड यूनिवर्सिटी में अंजाम दी। गैरी रोकन जेनियाक के प्रोफेसर हैं और उन्होंने मैसाचुसेट्स जनरल अस्पताल में अपनी तहकीक मुकम्मल की थी। दोनों साइंसदानों में $11 लाख की इनामी रकम तकसीम की जाएगी। गोल्ड मेडल भी दिए जाएंगे। फैसलाबाद की ज़राई यूनिवर्सिटी में गुड़ मेला फेस्टिवल में गुड़ तैयार किया गया। पंजाबी सकाफत को उजागर करने के लिए देसी खानों, ज्वेलरी समेत मुख्तलिफ अशिया के स्टॉल्स लगाए गए। तलबा और तालिबात और शहरियों की बड़ी तादाद ने मेले का रुख किया। कराची आर्ट्स काउंसिल में वर्ल्ड कल्चरल फेस्टिवल की रौनकें। थिएटर और फनून इत्तेफाक के फनकार मेले में 4 चांद लगा रहे हैं। कॉमेडी थिएटर प्ले सुसाइड इनकॉर्पोरेटेड में शहरियों की दिलचस्पी। गुज़िश्ता रोज कवाली नाइट में मारूफ कवाल अबू मोहम्मद और फरीद अयाज की परफॉर्मेंस को शायकीन ने खूब सराहा।